معزز سامعین، رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے، اس تعلق سے احادیث کریمہ کے اندر بڑے ہی رحمت والے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ مضامین سماعت کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو یہ رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ تمہارے اوپر آتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادات کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر نفلی عبادت ادا کرتا ہے تو اس کو فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فریضہ ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کسی اور مہینے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ بندہ ایک نفلی عبادت کر رہا ہے، اس کو فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ ایک فرض عبادت ادا کر رہا ہے، 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان کو، اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کیا چیز ہے، یعنی اس میں کتنا ثواب ہے، تو وہ یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان المبارک ہی ہو جائے۔ وہ اسی وجہ سے کہ رمضان المبارک کی ایسی ایسی رحمتیں ہیں، ایسی ایسی برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آگے حدیث شریف کے اندر کہ یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ بندہ اس کے اندر صبر کرتا ہے اور اس کو اجر پروردگار عالم عطا فرماتا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کس قدر صبر کرتا ہے کہ بندہ اپنے نفس کو، اپنے حلق کو، اپنے بدن کو کھانے پینے کی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ تکالیف شاقہ برداشت کرتا ہے، اس کا اجر پروردگار عالم اس کو عطا فرماتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث شریف میں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بندہ اگر کسی روزے دار کو افطار بھی کرا دے تو اس افطار کرانے کی برکت سے پروردگار عالم افطار کرانے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو افطار کرتا ہے اس کے اجر و ثواب میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، برابر افطار کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور افطار کرانے والے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں کہ پروردگار عالم ایک افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے، ایک روایات یاد آ رہی ہے اس کو سن لیں۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی کو کھانے پینے کی کسی چیز سے افطار کرا سکے، کسی کے پاس قلیل مال ہے، وہ مالدار نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھلانے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ایک خرمے سے بھی کوئی کسی کو افطار کرا دے اور خرمہ نہیں ہے تو اس سے بھی معمولی چیز سے اگر کسی نے افطار کرا دیا تو اس کو بھی پروردگار عالم یہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ اس کے پہلے عشرے کے اندر پروردگار عالم کی وہ رحمت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پروردگار عالم آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے اور آسمان دنیا سے یہ ندا ہوتی ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی نجات مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ تو معزز سامعین، اس عشرے کی کس قدر رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ پروردگار عالم دینے کے لیے خود ندا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا خالق و مالک جو ملک رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو اختیار رکھتا ہے، وہ ہمیں پکار رہا ہے تو ہمیں بھی اسے پکارنا چاہیے۔ اور ہمیں پکارنے کی سبیل کیا ہوگی؟ تو ہمیں پکارنے کی سبیل یہی ہے کہ ہم
پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کریں۔ کلام اللہ کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کا اور صوم یعنی روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن دونوں ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں مسلمان روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا پروردگار عالم تو اس کی مغفرت فرما دے۔ روزہ کہے گا کہ یہ بندہ کھانے پینے سے باز رہتا تھا، مشقتیں برداشت کرتا تھا، دنیاوی مشاغل سے دور رہتا تھا اور تیری طرف توجہ کرتا تھا، اے پروردگار اس نے دنیا کے اندر بھوک پیاس کو برداشت کیا، آج تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو روزہ اور قرآن پروردگار عالم کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے اندر کلام اللہ کی تلاوت کریں، تاکہ کلام اللہ کی تلاوت کی برکت سے ہم میدان محشر میں شفاعت ہمیں نصیب ہو اور پروردگار عالم ہمیں جنت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔